الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے. گزشتہ باری تعالیٰ کی صفت غفور کے بارے میں بیان شروع ہوا تھا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے. اور اس کے متعلق اخیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی تھی کہ اگر بندہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بس شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو، شرکیہ کام نہ ہو. آگے بڑھتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالی انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے بڑے بڑے گناہ کیے ہو، جان بوجھ کر کے کسی کو مار ڈالا ہو، زندگیوں میں شراب پی ہو، زندگی فحش میں بدکاری میں گزری ہو اور پوری زندگی کا یہ مسئلہ رہا ہو، جوانی بھی اسی میں ضائع ہو گئی، ادھیڑ عمر کا ہوا تو بھی، بڑھاپے میں بھی یہی کام. لیکن اللہ کے فضل سے توبہ کی توفیق ہوئی تو اللہ تبارک تعالی ساری عمر کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں گنہگار کو خاص طور پر اپنے بندے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کے ذریعے ظلم کیا ہے۔ گناہ کے باوجود اللہ اپنا بندہ فرما رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اضافت للتشریف، یعنی اس بندے کو اپنی رحمت میں لینے کے لیے، اس کی شرافت کو واضح کرنے کے لیے کہ آخر گناہ ہے، گناہ اس سے ہوئے ہیں، نفس کی بنیاد پر، شیطنت کی بنیاد پر اور گندے ماحول کی بنیاد پر، لیکن بندہ تو میرا ہی ہے۔ یہ باپ نافرمان اولاد کا انکار کر دیتا ہے کہ آج سے تو میرا لڑکا نہیں، اور بہت ہی زیادہ نافرمانی کرتا ہے تو اخبار میں بھی شائع کر دیتا ہے بھئی اب اس لڑکے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہمارے کہنے میں نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حالانکہ اتنے بڑے تو گناہ نہیں کیے ہوں گے باپ کی خدمت میں رہ کر کے، جتنا ابھی تذکرہ ہوا کہ زندگی فسق و فجور میں، شراب کباب میں، قتل میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندے ہیں۔ اور جب تم سے گناہ ہو گئے تو اب میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی پوری زندگی بھر شرک میں ملوث رہا، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو معبودیت میں شریک ٹھہراتا رہا، یا اگر کسی نے پوری زندگی اللہ کا انکار کیا، ناستک بن گیا، ملحد بن گیا، زندیق بن گیا، اور زندگی بھر باری تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرنے لگا، لیکن اللہ نے اخیر عمر میں 90 سال گزر گئے، 95 سال اسی میں گزر گئے، موت کے کچھ دیر پہلے اگر وہ اللہ کی الوہیت کا اور اس کی معبودیت کا قائل ہو جاتا ہے اور کلمہ صدق دل سے پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایسے گنہگار کو بھی وہ بخش دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ البتہ اس سے پہلے کئی مجلسوں سے پہلے آیا تھا کہ بندوں کے وہ حقوق جو مالی ہیں اور مسلمان اور ذمی کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے ذمے رہیں گے، باقی حقوق اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لہذا اللہ اتنے بڑے بخشنے والے ہیں، غفور ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، اور گناہ انسان عموماً نیڈر ہو کر کے بہت کم لوگ کرتے ہیں، جری ہو کر کے کھلم کھلا کرتے ہیں، لیکن گناہ کے ساتھ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کو کوئی اچھا سمجھ کر کے نہیں کرتا ہے، گناہ کرتے ہیں اس کو خراب سمجھ کر کے ہی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا
کہ ایمان والا اگر کوئی کام کر لے برائی کا، اور وہ برائی کا کام نفس کے دھوکے میں آ کر لیا ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر لیا ہے، اور شیطان جنات میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے، غلط سرکل ہے، وہ شیطان انسان میں سے ہے جو اس کو ٹوکیز کی دعوت دیتا ہے، جو اس کو گندی چیزوں کی دعوت دیتا ہے، تو وہ بھی شیطان ہی ہے، لیکن من الانس ہے لا من الجن، وہ جنات میں سے شیطان نہیں ہے۔ تو یہ گندے ماحول جو آج کل سرکل بہت بری چیز ہے، اور آدمی گھر میں اچھا ماحول ہوتا ہے لیکن سرکل کی وجہ سے بہت ساری گندی چیزوں میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ گھر کے اچھے ماحول، ماں باپ کی اچھی تربیت، ماں باپ کا اچھا دیندار ہونا سب کے اوپر پانی پھرا دیتا ہے ایسے بڑے نیک ہیں ماں باپ، تہجد گزار ہیں، لیکن لڑکا دوسرے لوگوں کے، گندے لوگوں کے، جن کی صحبت اچھی نہیں ہے، جن کے کام اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ رہ کر کے ایسا کام کرتا ہے کہ ماں باپ کی اچھائیوں کے اوپر بھی دھبے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھی بھی ہمیں اچھا تلاش کرنا چاہیے، ورنہ برا ساتھی کل قیامت کے دن افسوس کا باعث بنے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ آیت کا شان نزول ہے، امیہ ابن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط دوست تھے۔ امیہ ابن خلف سرداروں میں سے تھا، عقبہ ابن ابی معیط بھی سرداروں میں سے تھا۔ امیہ ابن خلف نے دعوت کی بڑے بڑے لوگوں کی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ معظمہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور یہ لوگ آپ کو مسلم سمجھ چکے تھے، اسی لیے تو حجر اسود کا مسئلہ آپ سے حل کروایا۔ جب بیت اللہ میں آپ سب سے پہلے آئے اور انہوں نے طے کیا تھا کہ کل بیت اللہ میں جو سب سے پہلے آئے گا اس کے ہاتھوں حجر اسود رکھا جائے گا، آپ جب تشریف لائے تو سب کی زبان پر یہی تھا کہ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو خیر آپ کی بھی دعوت کی، آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ نہ پڑھے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ خرافات والی دعوتوں میں ہم جاتے ہیں اور بڑے مزے لے کر کے کھا کر کے واپس آتے ہیں، اور پھر جزاک اللہ بھی کہتے ہیں۔ ان خرافات کے بیچ میں رہ کر کے مقتدی حضرات کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اور لکھا ہے صاف طور پر ہدایہ رابع میں، کتاب الکراہیت میں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک لکھا ہے کہ ایسی دعوتیں جہاں دین کی خرافات ہو رہی ہو، ایسی دعوتوں میں مقتدی حضرات کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، یا جا کر کے واپس آ جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہاں آپ جا رہے دعوت میں، لیکن دعوت میں جا رہے ہیں، اپنی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ امیہ ابن خلف کو برا لگا کہ ایک شریف آدمی، بڑا آدمی میرے یہاں آئے اور کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ عقبہ ابن ابی معیط کو پتہ چلا کہ دوست نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، کہا کہ جب تک کہ تو محمد کا انکار نہ کر دے، نعوذ باللہ، اس نے امیہ ابن خلف کو کہلا بھیجا
کہ جب تک کہ تو محمد کا انکار نہ کر دے اور محمد کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوک کر کے نہ آئے تب تک میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ دوستی کا ساتھ نبھانے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کیا کرے مفتی صاحب، ویوہار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ دوستی ہے، اب دوست کی شادی ہے تو دوست کی شادی میں جانا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ عقبہ ابن ابی معیط اور امیہ ابن خلف والی بات ہے۔ دوستی کو نبھانے کے لیے اس نے کلمہ جو پڑھا تھا، شاید صدق دل سے نہیں پڑھا تھا، اس نے کفر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنے کے لیے آیا۔ گرچہ اس نے تھوکا لیکن آپ پر نہیں گیا، الٹا اس کے چہرے پر گیا اور اس کے چہرے کو جھلسا دیا، جلا دیا۔ اس موقع پر یہ آیت کہ کل قیامت کے دن مارے افسوس کے دوستی کی بنیاد پر جو اس نے انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، کل قیامت کے دن افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ہاتھ کو کھائے گا، کاٹے گا اور مارے افسوس کے کہے گا کاش کہ میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو خیر، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کس کو دوست بنایا جائے، کس کو دوست نہ بنایا جائے۔ یار مفتی صاحب کے ساتھ دوستی کریں گے تو وہ تو ہر بات میں ٹوک ٹوکچ کریں گے، وہ کہیں بھی ٹوکتا نہیں ہے، اس لیے وہ دوست اچھا ہے۔ لیکن جس سے تعلق ہوتا ہے نا اسی کو ٹوکا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے۔ تو غرض یہ کہ اس نے کسی بھی بنیاد پر کوئی کام کر لیا گناہ کا، مَن يَعْمَلْ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ توبہ کر لی اور توبہ کا اسی وقت نتیجہ ظاہر ہوگا کہ جس کام کے اوپر تھا اپنی پٹری کو بدل دیا، وَأَصْلَحَ، اپنے آپ کو درست کر لیا۔ خالی 3 تماچے فرض نماز کے بعد گال پر مار لیے اور آنکھوں کو چوم لیا، اس سے کہیں بھی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ دل کی ندامت کا نام ہے۔ التوبۃ الندم، توبہ صدق دل سے ہونا چاہیے، خالی تھپڑ مار لینے سے کہیں توبہ کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہ توبہ حقیقی اسی وقت کہی جائے گی کہ اس جو کام جس گناہ سے توبہ کی اس گناہ کو چھوڑ کر کے صحیح لائن پر آ گیا ہے، وَأَصْلَحَ، تو پھر اللہ تعالی معاف کر دیں گے اور معافی کے بعد اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ اللہ غفور ہے۔ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالی عذاب نہیں دیتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اصلاً آیت کریمہ کافروں کے بارے میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے 2 امن ہے اس آیت میں۔ اس آیت میں 2 امن کا تذکرہ ہے۔ ایک کفار مکہ کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں تھے، ان کے بیچ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سب کچھ خراب کاموں کے باوجود، اور ہم سب جانتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ان کا کیا رول رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہر ایک جانتا ہوگا۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا،
حتیٰ کہ یہ اندر بچے بلبلاتے اور وہ باہر خوش ہوتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام موجود تھے. 13 سال میں کبھی بھی مکہ معظمہ والوں پر اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا. وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس کے بعد اب پکڑائی، بدر میں پکڑائی، سخت قحط سالی میں مبتلا ہوئے. حتیٰ کہ ایسی سخت قحط سالی میں مبتلا ہوئے مکہ معظمہ والے کہ دن میں اندھیرا نظر آتا تھا. بھوک ہوتی ہے نا، اور شدت کی بھوک ہوتی ہے تو چکر آتے ہیں. اندھیرا مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے، اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے. گرچہ آج ہمیں ایسی بھوک کا واسطہ نہیں پڑا ہے، لیکن رمضان میں جو ڈائبٹیز والے ہوتے ہیں اور جن کو زیادہ ہائی ڈائبٹیز رہتا ہے، ان کو کبھی کبھار گرمی کے موسم میں اس کا احساس ہوتا ہے. تو ایسا سخت ماحول کہ زمین پر پڑا ہوا خون بھی چوس جاتے تھے. ایسی سخت قحط سالی میں اللہ نے مبتلا کیا. مکہ والوں نے، مکہ معظمہ والوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ بھائی، تم سردار ہو، جا کر کے محمد سے دعا کرواؤ تاکہ قحط سالی دور ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آیا. ایک امان یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا امان عذاب سے کہ یہ مکہ والے سب کچھ کرتے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کی حرمت کو بھی گرچہ یہ تعظیم کرنے کے قائل تھے لیکن خود بے عزتی کرتے تھے، اپنے اعتبار سے اسے عزت سمجھتے تھے. بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے کہ جو کپڑے پہن کر کے گناہ کیے نے وہ کپڑے سے اب بیت اللہ میں نہ جایا جاوے، نہ بیت اللہ کا طواف نہ ہوئے، اس لیے وہ کپڑے اتار دیتے تھے. اور ان کے سارے کپڑے گناہ والے ہوتے تھے. کوئی ایسا کپڑا انہوں نے رکھا ہی نہیں تھا کہ جس میں گناہ نہ کی، جس کو پہن کر کے گناہ نہ کیا ہو. اس لیے کپڑے اتار کر کے ننگے طواف کرتے تھے. بے حرمتی ہے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے اسے تعظیم سمجھتے تھے. لیکن دوران طواف تلبیہ کبھی پڑھتے تھے تو تلبیہ میں شرکیہ الفاظ بھی پڑھتے تھے. لبیک اللہم لبیک کہتے اللہ کو بھی کہ ہم حاضر ہے، لیکن ساتھ میں کہ تیرے شریک کو بھی، تیرا شریک بھی موجود ہے، اس طریقے سے تلبیہ پڑھتے تھے. اور اس دوران طواف کے غفرانک غفرانک کے الفاظ بھی کہتے تھے. تو اس معافی کو اللہ سے مانگتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہے اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. تو عرض یہ کرنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کافر لوگ باوجود کفر کے، شرک کے، انتہائی شدت پسندی ایمان والے نبی اپنے لاڈلے نبی کے ساتھ، لیکن ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا. تو اگر ایمان والا استغفار کرے گا تو کیا وہ اللہ عذاب دے گا؟ گزشتہ روایت آئی تھی نا کہ اللہ ارحم بعبدہ بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ جتنا اس عورت کو اپنے بچے پر رحم ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں پر رحم ہے. تو وہ کیسے سزا دے گا، کیسے عذاب میں مبتلا کرے گا اگر وہ استغفار کرتا ہے؟ تو شرط ہے کہ صدق دل سے استغفار ہونا چاہیے. روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالی بندوں کی توبہ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں.
ابھی پرسوں ہی میں نے وہاں درس قرآن میں یہ روایت سنائی تھی، اس کے علاوہ ایک اور روایت سنائی تھی، وہ رحمت کے عنوان سے سنائی تھی۔ یہاں مغفرت، چونکہ رحمت اور مغفرت کے کلمات قرآن کریم میں اللہ نے ساتھ ساتھ نقل کیے ہیں، اور اسی لیے صاحب مشکات نے باب الاستغفار والتوبہ کے بعد مستقل باب سعت رحمت اللہ تعالی کا بھی باب قائم کیا کہ استغفار اور توبہ کے بعد اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی سواری پر سفر کرتا ہے، اور اس زمانے میں سواریاں اونٹوں کی ہوا کرتی تھی، اس لیے روایت میں ناقتن کا لفظ ہے کہ اونٹنی کے اوپر سفر کر رہا تھا، علیہا طعامہ و شرابہ۔ اس زمانے کے اعتبار سے آدمی اپنے کھانے پینے کا نظم اپنے ساتھ لے کر کے چلتا تھا۔ پہلے تو ہمارے یہاں 1-1 کلومیٹر کے فاصلے سے ہوٹلیں ہیں، اس لیے صرف پیسے ساتھ میں لینے پڑتے تھے، اب پیسے بھی ساتھ میں نہیں لینے پڑتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب پیسے بھی ساتھ میں نہیں لینے پڑتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو یہ سہولت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، در حقیقت ہمارا دشمن ہماری شریعت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور مسلمان کو دین سے دور کرنے کی وہ جتنی تدبیریں کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، برا لگے تو معاف کیجئے گا، مجھے تو سمجھانا ہے، مجھے سمجھانا ہے اور خلوص کے ساتھ سمجھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ، چونکہ یہ بات فی الوقت یاد آئی، اس لیے روایت کے الفاظ مجھے بعینی یاد نہیں، اس لیے اس کا مفہوم اور خلاصہ کہتا ہوں کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی سود سے بچنا چاہے گا تو نہیں بچ پائے گا، حتیٰ کہ سود کا دھواں بھی اس کو لگے گا۔ یہ پے ٹی ایم نے جتنے بھی ہیں نا، یہ سود کے دھوئیں ہیں، بینک میں رکھو، سود کا دھواں لگ گیا۔ یقین جانیے، سچ کہتا ہوں میں، دشمن یہ ساری ہم کو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیبل کتنا اچھا کہ پیسوں کی حفاظت، نو ٹینشن، اسکینر لے لو نا، اسکینر پر سے اس کو فارورڈ کر دو، کوئی مغز ماری نہیں، لیکن سود کا دھواں لگا کہ نہیں۔ اے ٹی ایم سے اے ٹی ایم کی بینک میں نکالنے جاتے ہو تو وہاں سود کا اے سی چالو ہوتا ہے، وہ سود کا دھواں لگا ہے۔ اس لیے بچنے کی جس قدر کوشش ہو سکتی ہو کرنی چاہیے۔ میں پے ٹی ایم نے یہ کیا ہو، یہ سب میں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھار بینک میں میرا کھاتا چالو رہتا ہے، اتنے پیسے رکھتا ہوں، زیادہ رکھتا بھی نہیں، اور ہے بھی نہیں زیادہ۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، لیکن الحمدللہ علی ذالک میں بہت اطمینان سے ہوں۔ یہ کوئی اشارہ کنایہ بھی مت سمجھیو، ہاں میں صاف کہہ دیتا ہوں۔ اور کبھی کوئی پیسے بھیجتا ہے، میں نہ کہتا ہوں بھائی روکڑ بھیج دو مدرسے کے عنوان سے یا اور کسی عنوان سے، تو میں روکڑ مانگتا ہوں، نہیں تو پھر میں اے ٹی ایم میں لے کر جاتا بھی نہیں، کسی دوسرے سے منگواتا ہوں۔ آپ کے لیے کہتا ہوں کہ بچنا چاہے تو انسان بچ سکتا ہے، کہ کیا کرے، ماحول ایسا ہو گیا ہے، نہیں بچا جا سکتا۔ کیوں نہیں بچا جا سکتا؟ آدمی کوشش کرے، اللہ راہ، ابھی آگے روایت آئے گی اور اللہ راہیں نکالنے والے ہیں، لیکن دل میں فکر تو ہو کہ بھئی ہاں یہ روایت میں ہے اور یہ سب سود کے دھوئیں کی شکل ہے، کہ ہم تو مفتی صاحب بہت احتیاط، انٹرسٹ کا معاملہ کوئی کرنے کا نہیں ہے، پر کیا کرے، ایسی جال بچھا دی ہے کہ کہاں جائے۔ سب کی دکان کے اوپر پے ٹی ایم رکھا ہوا ہے کہ لو اسکینر ہے ہمارے پاس۔
اس لیے کچھ فکر کرو سود سے بچنے کی، سود کے دھوئیں سے بچنے کی. اور قیامت کے قریب زمانہ ہے، بہت ساری علامتیں ہو چکی ہے، بہت ساری ہو رہی ہے، بہت ساری باقی ہے، ان قریب وہ آنے والی ہے. خیر، تو بات چلی تھی کہاں سے؟ ہاں، سفر پر سے بات چلی تھی کہ اب ہمیں پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس زمانے میں لوگ اپنا کھانا پینا ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے. علیہ طعامہ و شرابہ، ان کا بھی کھانا پینا تھا. جنگلات کا سفر تھا، مہینوں کا دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا. اسی اعتبار سے توشہ ساتھ میں لے کر کے چلتے تھے. یہ صاحب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا، مثال دے کر کے سمجھایا ہے. سفر کر رہے تھے، درمیان میں ریگستان میں جنگل میں آرام کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کو اپنے پاس باندھ کر کے لیٹ کر کے آنکھ کھلی تو اونٹنی ندارد، اونٹنی نہیں تھی، سواری نہیں تھی. اور سواری نہ ہونے کا مطلب کہ سواری، اور جہاں جہاں پورے جنگلات میں جہاں اس کا بس تھا سب جگہ تلاش کی، لیکن اونٹنی نہیں مل رہی ہے. اب ظاہر بات ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ اب کھانا بھی نہیں ہے اور پینا بھی نہیں، صرف سواری نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے، پینے اور ریگستان ہے جہاں کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں. بستیاں بڑی دور دور ہوا کرتی تھی، کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے کوئی مدد طلب کرے. وہ آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے بھئی جہاں درخت کے نیچے تھا وہیں جا کر کے لیٹ جاؤں، موت آنا ہو تو وہیں پر موت آئے، اس ارادے سے وہ آ کر کے لیٹ گیا. پھر آنکھ کھلی تو اونٹنی موجود تھی. کتنا خوش، گویا کہ اس کے اعتبار سے اپنے اس آدمی کے اعتبار سے وہ کیا موت کے منہ میں سے جا کر واپس آیا. اس کو ایک مثال سے بھی میں سمجھاتا ہوں. کورونا میں ہاسپٹل میں سے جا کر واپس آنے والا کہ جو کورونا میں ہاسپٹل میں جاتا تھا وہ ختم ہو کر جاتا تھا، جنازہ آتا تھا واپس، کوئی بچ کر کے نہیں آتا تھا. اور جو واپس آ گیا یوں سمجھو کہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آئے. یہ حال تھا تقریباً سب لوگوں کی دماغ بھی یہی تھا کہ بھئی یہ گیا ہے ہاسپٹل میں، اب سمجھو کہ ختم. کچھ فضائی ایسی تھی، اب چاہے بنائی گئی ہو یا بنی ہو اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسا ماحول تھا. اگر کوئی ہاسپٹل سے واپس آتا تو بہت خوشی محسوس کرتا تھا، مجھے تو معلوم ہے اچھی طریقے سے. وہ آدمی اس اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر کے مارے خوشی کے کیا کہتا ہے؟ یا رب انت عبدی وانا ربک. کیا کہتا ہے؟ مارے خوشی کے اے رب تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شدت الفرح، کہ اس کی زبان سے خوشی کے مارے، اور آدمی کی خوشی میں زبان پھسل جاتی ہے، بعض مرتبہ غم کے موقع پر بھی پھسل جاتی ہے اور نہ بولنے کے بول دیتا ہے، خوشی میں بھی نہ بولنے کے بول دیتا ہے، اور اچانک کی خوشی دیکھ لیتا ہے نا، راتوں رات چھپر پھاڑ کر کے 2 کروڑ آ گئے ہو تکیے کے نیچے تو مارے خوشی کے صبح تکیے کے نیچے میرا تکیہ انچا کیوں ہو گیا، 2 کروڑ اندر رکھے ہو، 500 کی نوٹوں کے سارے بنڈل، دیکھیو کہیں نقلی نہ ہوئے. اور پھر کوئی رکھ کر کے وہاں انفارمیشن نہ دے دے کہ اس کے یہاں چھاپ کھانا ہے. خوشی میں ذرا سنبھلیو بھی. سمجھانے کے لیے تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ بہت اچانک کی کوئی خوشی آتی ہے اور بہت بڑی خوشی ہوتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. خود آپ علیہ السلام نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ من ھذا، کہ جتنا یہ خوش ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے.
کیا شان ہے اس کی کہ گناہ کرنے والے جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اتنا زیادہ خوش ہو، اور جب خوش ہو جائے گا تو وہ سب کچھ معاف، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دے گا تاکہ کل قیامت کے دن گواہی نہ دے۔ جس خطے ارض زمین پر اس نے گناہ کیا اس کو بھی بھلا دے گا تاکہ یہ بھی گواہی نہ دے۔ کرامن کاتبین نے رجسٹر میں لکھا ہے، وہاں سے بھی ختم کر دے گا۔ اور اللہ خود، چونکہ اس کو تو علیم خبیر ہے، اسے تو معلوم ہے، لیکن وہ بھی ظاہر نہیں کرے گا، وہ بھی پردہ ڈال دے گا۔ کوئی کل قیامت کی جب توبہ کر لی تو گویا کہ ایسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ساری چیزیں جو بھی گواہی دینے والی ہیں سب کو وہ بھلا دے گا اور مٹوا دے گا، کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی کوئی گواہی دینے والا موجود نہیں رہے گا۔ وہ اتنا بڑا بخشنے والا اور اتنا زیادہ توبہ سے خوش ہونے والا ہے۔ ایک اور واقعہ، اللہ تعالی بڑے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے یہاں کوئی جرم جب وہ معاف کرنے کے لیے آئے تو کوئی بڑا جرم نہیں ہے، اور جب پکڑنے کے لیے آئے تو کوئی، ہم جسے صغیرہ کہتے ہیں اس پر بھی وہ پکڑ سکتا ہے۔ یہ تو صغیرہ اور کبیرہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کی عظمت کے پیش نظر کوئی صغیرہ نہیں، اس لیے صغیرہ سمجھ کر کے کہ چھوٹا گناہ ہے، کیا ہوا، معمولی سمجھنا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے، جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے۔ آدمی اسے محسوس نہیں کرتا، بیڑی پھونک کر کے ڈال دی اس نے، اور سوکھا گھاس تھا، سارا جل کر کے ختم ہو گیا اور اسے احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو دھیرے دھیرے کام کرے گا، آگ لگے گی تو سب کو پتا چلے گا، لیکن یہ راکھ بن گیا تب پتا چلا کہ اوہو میں نے بیڑی پھونک کر کے پھینکی تھی، اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب بخشنا چاہتے ہیں تو اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ اب 99 قاتل کے دل میں توبہ کا داعیہ پیدا ہونا یہ کس کی کرشمہ سازی ہے؟ کیونکہ وہ تو 99 کا قاتل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آج 10-12 کا قاتل اس کو پھانسی کی مانگ ہوتی ہے، تو 99 کے قاتل کے لیے تو کیا ہوگا؟ لیکن اس کے دل میں توبہ کا داعیہ پیدا ہوا، توبہ کے ارادے سے، اتا راہبن۔ یہ چونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور اس زمانے میں لوگ عبادت کرتے تھے، اور جو عبادت کرتے تھے معاشرے سے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے، اس کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو یہ عبادت گزار تھا، عبادت گزار کے پاس آیا اور پوچھا ہل لہو توبتن، کہا کہ بھئی ایک ایسا آدمی ہے جس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ بیچارہ عابد تھا، وہ جو عبادت کرتا تھا اس کا صحیح علم تھا اس کے پاس، لیکن مزید علم نہیں تھا۔ اس نے سمجھا، اس نے اپنے عبادت ہی کو دیکھا تھا، دوسرا دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہا کہ اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار، تو اس نے نہ کہہ دیا کہ نہ بھئی ایسے گنہگار کی تو کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ اس نے اسی وقت اس راہب کو مار ڈالا کہ 100 پورے۔ لیکن ابھی بھی دل میں داعیہ ہے، 100 پورے کرنے کے بعد بھی دل میں ندامت ہے اور دل میں توبہ کرنے کا ارادہ ہے۔ کسی اور کے پاس جاتا ہے جسے اچھا سمجھا اور اسے پوچھا
ممکن ہے کہ عالم ہوں گے، دین کا علم ہوگا، چاہے تھوڑا ہوگا لیکن کچھ. اور اس سے پوچھا کہ کیا ایسے آدمی کے لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے صحیح رہنمائی کی. کایت قریۃ کذا و کذا، دیکھو فلاں بستی میں جاؤ تم، وہاں علماء کی محفل لگتی ہے، ذاکرین کی محفل لگتی ہے، وہاں آپ کی ان کی محفل میں آپ جاؤ گے، آپ کی صحیح رہنمائی ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ دین کا صحیح علم نہ ہونا تو نہ کہنے میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے، نہ کہنے میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے. بھئی میں نہیں جانتا، دنیا کے معاملے میں ہم نہیں کہتے بھئی یہ مسئلہ میرے فیلڈ کا نہیں ہے، آپ کسی اور کے پاس جاؤ، میرا کام یہ نہیں ہے. ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرا جتنا تھا میں نے کر لیا، آپ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کسی ایم ڈی کو بتا دو. کوئی چھوٹا کہ بھئی سرجن کو بتا دو. ڈاکٹر بے صاف طور پر کہتے ہیں، اور اس میں وہ ڈاکٹر اپنی ڈگری کی کوئی تحقیر نہیں سمجھتا ہے کہ میں نہ کہوں گا تو اس میں میری بلکہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کو جہاں تک سمجھ پڑی اس نے صاف کیا، اور جہاں تک اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہے تو اس نے ہمارا کیس چوتھا نہیں، ہمارا کیس بگاڑا نہیں، اس نے آگے کی طرف رہنمائی کر دی. اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ڈائریکشن اچھا دیا. لیکن دین کے معاملے میں کچھ 4-5 الفاظ بولتے آ گئے، ہر ایک اپنی چونچ ڈوبانے لگتا ہے. مجھے بہت واسطہ پڑ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کئی مرتبہ کہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور میرے پاس کوئی بیٹھا ہوتا ہے، وہ خود جواب دینا شروع کر دیتا ہے. بسا اوقات سچ کہہ رہا ہوں میں، یعنی اس کو بنا کر کے پیش نہیں کرتا ہوں، حقیقت ہے. میں خاموش رہتا ہوں کہ بھئی بولتا ہے تو بولنے دو، اپنی ذمہ داری اتنی اچھی کم، اور اسے اطمینان ہوتا ہے تو وہ چلا بھی جاتا ہے. لیکن یہ بڑی جرأت کی بات ہے کہ ایک جاننے والے کے ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں جو کم جاننے والا یا نہیں جانتا ہے وہ بھی مسئلے بتانے بیٹھ جاتا ہے. یہاں عابد کو بھئی نہیں معلوم، مجھے کہہ دیتے تو، وہ راہب کہہ دیتے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایتی قریۃ کذا و کذا، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں علماء کی مجلس لگتی ہے، وہاں آپ کی صحیح رہنمائی ہو جائے گی. اس لیے معلومات نہ ہو تو صاف طور پر نہ کہنے میں کوئی جھجک. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. خود آپ علیہ السلام نے بہت سارے مسائل میں لا ادری فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے، جبرائیل نے پوچھا قیامت کب ہے تو کہا کہ جتنا تم کو علم ہے اتنا مجھے علم ہے. مسئول اور سائل دونوں کو برابر کا علم ہے، مجھے نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی. اب بتائیے، آپ علیہ السلام منع فرما رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 80 یا 100 سوال پوچھے گئے، جس میں سے 8 یا 10 سوال کے جواب دیے اور باقی سب کے جواب میں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں منبر پر تشریف فرما ہے، امیر المومنین تھے. لوگ سوال پوچھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد سوالوں کے جواب میں لا ادری کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو کسی نے کہا منبر پر چڑھے انہیں کہا میں اپنی جہالت کے بقدر ہی، میں اپنے علم کے بقدر چڑھا ہوں، اگر جہالت کے بقدر چڑھتا تو بہت اونچائی پر ہوتا. میں اپنے علم کے بقدر ہی منبر پر چڑھا ہوں، اگر جہالت کے بقدر ہوتا تو بہت اونچائی پر ہوتا. اس کا سیدھا مطلب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس کو گرچہ سند کے اعتبار سے روایت تھوڑی ضعیف ہے
ترمذی میں امام ترمذی نے باب العلم میں حضرت علی کے مناقب میں نقل کیا ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے، باب العلم آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے کہ نہ کہنے میں ہماری عزت کے اوپر پانی پھر جائے گا، مفتی ہو کر کے جواب نہیں دیتے۔ مفتی نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہر سوال کا جواب دے؟ نہیں معلوم تو تحقیق کر کے جواب دیں گے، یا نہیں معلوم بھئی بڑے سے پوچھ لے، آپ فلاں دارالفتہ میں۔ ابھی چند دن پہلے ہی موڑاسا سے ایک میرے فون آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں نے فوراً کہا کہ موڑاسا میں مفتی غلام صاحب ہے، میں جانتا ہوں ان کو اچھی طریقے سے، موڑاسا میں مفتی غلام صاحب ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، میں نے صاف کہہ دیا۔ تو اس میں کون سی بات ہے لا علمی کا اظہار کرنے میں؟ خیر القصہ مختصر، وہ کہا کہ بھئی آپ فلاں بستی میں جائیے، اب وہ اس بستی میں توبہ کے قصد سے جا رہا ہے۔ کون؟ 100 کا قاتل۔ ابھی توبہ نہیں کی، توبہ کے ارادے سے جا رہے، اور درمیان میں ملک الموت آ گئے اور روح قبض کر لی۔ جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے تو تھوڑا انہوں نے اپنے آپ کو دھکا دے کر اس بستی کی طرف کر دیا۔ اب عذاب کے ملائکہ آئے کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے، اس لیے کہ اتنا بڑا گنہگار ہے۔ رحمت کے فرشتے آئے کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے، اس لیے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہوا ہے۔ اب دونوں میں ادھر اللہ نے اس کا جو گاؤں تھا، جس بستی سے وہ نکلا تھا، اس بستی کو، زمین کو حکم دیا تباعدی، اس سے تو دور ہو جا۔ اور جس بستی کی طرف یہ بندہ جا رہا تھا توبہ کے ارادے سے، علماء کے پاس، اہل ذکر کے پاس، اس کو کہا تقربی، تو تھوڑی قریب ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے طور پر ایک فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھئی قیسو منہا، کہ زمین کو ناپو، جس زمین کے قریب ہو اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ دور ہو گئی تھی، وہ قریب ہوئی تھی، ایک بالشت کا فاصلہ رہا، یعنی ایک بالشت وہاں سے قریب تھا اور یہ دور تھا۔ ملائکہ رحمت اس کی روح کو لے گئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کے ارادے سے نکلا، توبہ بھی نہیں کی۔ انداز لگائیے اس غفور، غفار، غافر، خیر الغافرین کا، کہ کتنا بڑا بخشنے والا، کہ بندے کا ارادہ تھا کہ سچی توبہ کر لوں میں آج، 100 قتل کیے ہیں لیکن آج سچی توبہ، اور اس کے لیے اس کی تڑپ تھی کہ 100 کے بعد بھی پوچھ رہا ہے اور جا رہا ہے، ایسا نہیں نیڈر ہو کر کے نہیں بیٹھا ہے، اللہ نے بخش دیا ہے۔ تو اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کا میں نے ابھی اوپر کہا تھا کہ ابھی روایت آئے گی، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، کثرت سے استغفار، لیکن دل سے، ہاں، پھر ادھر کاؤنٹ تسبیح چل رہی ہو، یا ایک دانے پھر رہے ہو، ہاتھ چل رہا ہو، ہونٹ بھیل رہے ہیں، لیکن نظر تو باہر ہے، اور کوئی جاوے تو پھر اس کے اوپر نظر ڈالے بغیر اس کو چین بھی نہ پڑے، ایسا نہیں، دل کی گہرائی سے استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور معافی چاہتے ہوئے اگر اس کی سسکیاں نکل گئی، رونا آ گیا اور رونے میں آواز نکل گئی۔ علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ
احب الی من زحل المسبحین، ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر زور سے کرتا ہے، ذکر کرنے والے کی آواز کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ گنہگار کے رونے کی آواز مجھے زیادہ پسند ہے۔ گنہگار آدمی گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ رہا ہے، اور دیکھو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ نے 2 جگہوں پر ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمنفقین، آگے سے کچھ اور اوصاف ہے، والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اوپر سے جنت کا تذکرہ ہے، پھر جنت میں جانے والوں کی صفات نقل کی ہے، اس میں کہ جو قناعت پسند ہے، جو خرچ کرنے والے ہیں، جو سچے ہیں، والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کی جناب میں معافی مانگنے والے بھی جنتی ہیں۔ اور سورہ زاریات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اوپر جنت کا تذکرہ فرمایا اور پھر جنتیوں کے کچھ اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت یہ لوگ اللہ کی جناب میں روتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اٹھو کیسا مزہ آتا ہے، پھر تو میں تو جب موقع آتا ہے کہتا ہوں، لیکن میری کیا ہے، ایک حلوائی کی دکان پر آواز لگانے والا کہ رسگلہ میٹھے ہیں، رسگلے میٹھے ہیں، رسگلے میٹھے ہیں، لیکن مٹھاس آپ کی زبان پر میرے اعلان کی وجہ سے نہیں آنے والی ہے۔ میں تو کتنا بھی اعلان کروں، جب کھائے گا تو پتا چلے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ رسگلے میٹھے ہیں۔ اٹھ کر کے دیکھو کیسا مزہ آ رہا ہے تنہائی میں۔ سچ کہتا ہوں میں، آج ہمارے اندر سے یہ وصف ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہی پورا بدل دیا ہے۔ اسلامی طرز پر ہماری زندگی ہی نہیں ہے۔ 10 ساڑھے 10 بجے بریک فاسٹ ہے، 4 بجے 3:30 بجے لنچ ہے، اور عشاء بعد ڈنر ہے۔ رات کو 12 ساڑھے 12 بجے ہم سوتے ہیں، صبح 11:30 10 بجے 9:30 بجے اٹھتے ہیں ہم لوگ، پھر تہجد کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے۔ اس لیے اپنی لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے۔ سچ کہتا ہوں، غیروں نے ہم سے سب کچھ لے لیا ہے۔ چائنا کا حال مجھے معلوم ہے، عصر بعد مغرب پہلے سارے کاروبار بند۔ اب جانتے ہیں چائنا کتنا ڈیولپ پر ہے، لیکن عصر کے بعد بند، مغرب کے بعد تو کوئی آپ کو کام پر نہیں ملے گا۔ رات کو سناٹا ہوتا ہے، سب سو جاتے ہیں، صبح سویرے دیکھو سب کام پر ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں سب کا یہی حال ہے۔ گزشتہ میں ملاوی گیا تھا، عصر بعد ساری دکانیں بند۔ مجھے رات کو کہیں بیان کر کے واپس اپنی جگہ پر آنا ہوتا تھا، عشاء بعد بیان ہوتا یا مغرب بعد بیان ہوتا تھا عموماً، اور مغرب کے بعد پھر جب عشاء بعد میں اپنی جگہ پر آتا تھا، سناٹا پوری بستی میں۔ اور یہ مت سمجھیے کہ وہ کالوں کے تراس کی وجہ سے نہیں، وہاں ملاوی میں کوئی اطمینان والی فضا ہے۔ سب افریقن ہیں، ملاوی افریقن کنٹری ہے، لیکن اطمینان ہے، سب 90% سے زیادہ مسلمان ہیں اور سب غریب لوگ ہیں، لیکن صبح سویرے فجر کے بعد سب کام پر لگ جاتے ہیں، اور شام کو سب مسجدیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ہے 4 مہینے جماعت میں گئے، کوئی افریقن کنٹریز میں ہے کہ تہجد میں مسجد بھر جاتی ہے۔ عصر میں مسجد میں آئیں گے، عشاء کے بعد جانے کا معمول ہے،
تہجد میں مسجد بھر جاتی ہے. ہمارے یہاں جمعہ میں مسجد نہیں بھرتی ہے. ہوتی ہے لیکن جیسا ہونا چاہیے. اس لیے اٹھو، اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ سے رابطہ کر کے کہ اس اللہ سے رابطہ کرنے میں کیا فائدے ہیں. وہی من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. ہماری دنیا کو اللہ نے استغفار میں بنا دیے. آدمی کو ٹینشن ہے کس کا؟ سب سے بڑا کہ کہاں سے آوے نے پیٹ ہم بھرے. یہی سب سے بڑی فکر ہے، کہاں سے آوے اور ہم پیٹ بھرے. یہی سب سے کہتے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. استغفار کے لازم پکڑنے کی وجہ سے رزق کہاں سے آئے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر کبھی تنگی آئی، من کل ضیق مخرجا، اللہ راہیں سجائیں گے، ہٹتے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ وہی میں نے کہا نا کہ سود سے بچنے کے لیے فکر ہوگی تو اللہ راہیں سجائیں گے. سود کے دھوئیں سے بچنے کی فکر ہوگی، راہیں سجائیں گے. من کل، کہ انہوں نے تو جال بچھا دیے ہمارے لیے. کیا اسی لیے ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہے کہ کیا کریں مفتی صاحب، کیسے بچے. من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک تعالی لزوم استغفار کے نتیجے میں راستہ نکالے گا. اور ٹینشن آیا ہے، کشادگی. یہ اور اسی کو کچھ دوسرے انداز میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمانی برکتیں، پھر پانی کی تنگی نہیں ہوگی، قحط سالی نہیں ہوگی. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، مال کے ذریعے تمہاری اللہ مدد کرے گا. وبنین، اللہ تبارک تعالیٰ اولاد میں برکت دے گا، جس اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ہمیں بے، ہمارا بے نہیں. پھر ہاں قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پھر اس پر اکتفا نہیں ہوگی. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کھیتیاں، باغات، نہریں سرسبز اور شاداب رہے گی. کس بنیاد پر؟ استغفار کی وجہ سے. اس لیے خیر انشاءاللہ آئندہ چلیں گے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ وہ غفار ہے، وہ غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے، خیر الغافرین ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مانگے بھی تو. مانگنے والے کو دے گا نا، بغیر مانگنے والے کو دیتا ہے، لیکن پھر وہ عمومی طور پر سب کو دے گا. خصوصی والا تو مانگنے کی بنیاد پر ملے گا نا. اس لیے استغفار، آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعا سکھائی نماز کے آخر میں، کیا شاندار دعا ہے. استحضار کے ساتھ پڑھے تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. استغفاری تو ہے. اور صدیق اکبر کو سکھایا تو کیا سکھایا؟ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. صدیق اکبر، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور بہت ظلم کیا ہے، لیکن صدیق اکبر کو سکھایا ہے کہ کہو انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. کیا حال ہوگا؟ خود آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد استغفار استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اور امت کو بھی 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا حکم ہے. افطار کے وقت استغفار کا حکم ہے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے مانگتا ہوں جو ہر چیز کو وسیع ہے، تو میری مغفرت فرما.
افطار کے وقت عمل پورا ہو رہا ہے، افطار کے وقت یہ رمضان میں رات کی عبادتیں پوری ہو رہی ہے، سحری کا وقت ہے، یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت والے، رات کی عبادتیں ختم ہو رہی ہے۔ رمضان کی راتیں بھی بڑی پر رونق ہے، بڑی اعمال والی ہے، ختم کے وقت یا واسع المغفرہ۔ آدمی حج کر رہا ہے، عرفات سے واپس آنے کے بعد ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، عرفات میں حج پورا ہو گیا، اب طواف زیارت، کیونکہ مین حج کا جو رکن ہے، اصلی رکن وقوف عرفہ ہے، طواف زیارت بھی فرض ہے لیکن اصل رکن پورا ہو گیا، اب اللہ سے مغفرت مانگو، سوال کرو مغفرت کا، واستغفر اللہ۔ تو غرض یہ کہ عبادات کے اخیر میں استغفار، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، بس مختصر کر رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا، آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہوا، مکہ معظمہ فتح ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اللہ نے آپ کو، حالانکہ سید الاولین والآخرین، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، سارے گناہ بخشا ہے، لیکن اللہ کیا حکم دے رہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحانک اللہم و بحمدہ استغفر اللہ، آپ اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے تھے۔ اس لیے اپنی زندگی گناہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گئے، لیکن گناہ کے اوپر باقی رہنا نہ چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے توبہ اور استغفار اور کرنے کی توفیق دے، توبہ نصوحہ کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو معاف فرما دے، وہ بڑا غفار ہے اور غفور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفر اللہ رب من کل ذنب ونتوب الیہ، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، رب اغفر وارحم وأنت خير الغافرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل أمواتنا ببلد رسولك، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم انصرهم
ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم وأنت خير الماكرين اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا اللهم اجعل لهم من لدنك وليا اللهم اجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم اجعل لهم من لدنك وكيلا اللهم اجعل لهم من لدنك كفيلا اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين اللهم افتح لهم أبواب رحمتك وسهل لهم أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته